مصروف رہے موبائل میں قرآن کی تلاوت چھوڑ کے ہم، ہر چیز کا وقت نکالتے رہے مسجد کی عبادت چھوڑ کے ہم، کیوں مفت کے مفتی بنتے ہیں علماء کی رفاقت چھوڑ کے ہم، داؤد یہاں ہم لڑتے ہیں آقا کی حفاظت چھوڑ کے ہم، یہ دیس تصور کا گھر ہے اس دیس کو یا رب پاک بنا، یا رب اس قوم کو شر سے بچا، یا رب یا رب یا رب۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، کتاب انزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، میں نے جو قرآن کریم کے ایک آیت شریفہ پڑھی، حدیث مبارکہ میں سے ایک حدیث بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے صرف ایک آیت پڑھی، بلکہ اسی مضمون سے تعلق رکھنے والی، اسی طرح کے عنوان، اسی طرح کے مضمون والی آیتیں قرآن میں اور بھی بہت سارے مقامات پر ہیں۔ اس وقت ہم لوگوں کو سمجھنے کی بات یہ ہے قرآن کریم بھی اور دیگر کتب سماویہ جن حالات میں ان کا نزول ہوا، اللہ کی طرف سے اتارا گیا، دنیا کے اندر باطل طاقتیں سر چڑھ کر بول رہی تھی، باطل قوتیں ببانگ دہل اعلان کر رہی تھی، حق کی طاقتیں کہاں ہیں، اہل حق کیوں خاموش ہے، ان کے اندر کون سی استطاعت اور طاقت ہے، اپنے اعمال کفریہ، اعمال شرکیہ، اعمال ارتداد و دہریت، ملحدیت سے دنیا کے سامنے ایک چیلنج ہو رہا تھا۔ ان اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا، کتب اللہ نے بھیجے، بلکہ آخری ایک دور تو ایسا آیا کفر و شرک ببانگ دہل اعلان کر رہا تھا، سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ ایسے نازک حالات میں
حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ورود مسعود ہوتا ہے اور اللہ کے نبی پر اس پاک کتاب کا نزول ہوتا ہے۔ ایک تو وہ دور تھا جگہ جگہ صنم رکھے ہوئے تھے، جس سرزمین پر قرآن کریم کا نزول ہونا تھا اسی سرزمین پر صنم پوجے جا رہے تھے، دیوی دیوتاؤں کے اوتار کا عقیدہ تھا، اعمال میں شرک تھا، کفر تھا، لوگ ایک اللہ کی وحدانیت کو بھلا بیٹھے تھے، رسولوں کی رسالت کو بھلا بیٹھے تھے، انبیاء کی محنت کو بھلا بیٹھے تھے، انبیاء کے متعلقین کی جو قربانیاں تھی اسے بھلا بیٹھے تھے۔ پھر ایک دور ایسا چل رہا تھا، اس دور کے اندر کفر ہی کفر تھا، حق کی صدائیں گویا کہ دب چکی تھی۔ اللہ نے اس وقت اپنے حبیب پر جو قرآن کا نزول فرمایا اس کے اندر یہی تھی، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ یہ جو کتاب ہے اس کو کتاب ہدایت کہا گیا، اس کو کتاب مبین کہا گیا، اس کو کتاب رحمت کہا گیا، اس کو کتاب فرقان کہا گیا، اس کو کتاب شفا کہا گیا۔ میں آپ حضرات کے سامنے چند وہ باتیں رکھنے جا رہا ہوں، شاید کہ آج کے ہمارے وہ نوجوان جن کا تعلق یونیورسٹیوں سے ہے، کالجز سے ہے، اپنے علم کو حق کے سمجھنے میں کام لائیے، اپنے علوم کو اس وقت جو باطل طاقتیں کام کر رہی ہیں اسے سمجھنے میں کام میں لائیے۔ یقینی طور پر عصری علوم پڑھنا ناجائز اور حرام نہیں ہے، آپ پڑھیے، لیکن ان علوم کو اللہ کے دین کی بقا کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے باطل طاقتیں آج جو مسلمانوں کے پیچھے، امت مسلمہ کے پیچھے جو کام کر رہی ہیں، یہ باطل طاقتوں کو سمجھنے میں کام میں لائیے، تب یہ علم آپ کے لیے محمود ہوگا، وہ علم آپ کے لیے رحمت بن کر آپ کے قلوب پر تسکین کا سبب اور ذریعہ بنے گا۔ لیکن ہم نے علوم کو خالص اپنے پیٹ کا ذریعہ بنایا، اپنے پیٹ پالنے کا سبب بنایا، دکانیں کھولنے کا سبب بنایا، مکانیں بنانے کا سبب بنایا، اسے دنیا سنوارنے کا سبب بنایا، دنیاوی عیش و آرام کا سبب بنایا، تو پھر سمجھیے عصری علوم تو علوم، دینی علوم بھی اس کے حق میں کارگر نہیں ہے۔ علوم کا مقصد یہ ہے کہ سارے کے سارے علوم، جتنے علوم ہیں یہ سارے کے سارے علوم اللہ کے نام سے پڑھے جاتے ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق کہہ کر اللہ نے یہ مقدمہ باندھ دیا، یہ توحید باندھی، یہ بنیاد باندھی، اور یہ بنیاد رکھتی گئی جو علوم اللہ کے نام سے شروع ہوتے ہیں اس کے اندر برکت بھی ہے، اس کے اندر ہدایت بھی ہے، اس کے اندر رہبری بھی ہے، اس کے اندر رہنمائی بھی ہے۔ دوستو، آج ہم جو کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، خصوصاً میرے وہ نوجوان عزیز ہیں جو جن کے علوم کالجوں سے متعلقہ ہیں، میں کہتا ہوں آج آئیے آپ دیکھیں ان حالات کو، امت مسلمہ کے پیچھے باطل طاقتیں کیا کام کر رہی ہیں، باطل کیا گل کھلا رہا ہے۔ آپ اپنے علوم کو اس میں کام میں لائیے، پھر امت کی رہبری کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ یہ سب کام اللہ کے لیے ہوتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہوتے ہیں۔ ہمارے مقاصد کیا ہیں؟ ہمارا مقصد یہ ہے اللہ کے دین کا تحفظ ہو سکے، اللہ کے نبی کے دین کی بقا ہو سکے۔ اللہ اپنے قرآن کا جو نزول فرمایا اسے اللہ نے فرمایا یہ کتاب ہدایت ہے۔ لوگ صنم پرستش میں مبتلا تھے، دیوی دیوتاؤں کی پوجا کر رہے تھے۔ ایسے نازک اور سلگتے ماحول میں
اللہ کے نبی کے قلب اطہر پر یہ قرآن کا نزول ہوا، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اے پیغمبر ہم نے کتاب کو نازل کیا، کتاب انزلناہ، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا اس پاک پیغمبر کے پاکیزہ قلب اطہر پر، لتخرج الناس، مسئلہ کیا ہے، مقصد کیا ہے، لتخرج الناس، تاکہ لوگوں کو نکالے، من الظلمات الی النور، دیکھو ایک لفظ ہے ظلمات جمع ہے، ظلمتن اس کا واحد یعنی سنگل، ظلمات کیوں کہا گیا؟ اندھیریاں مختلف قسم کی ہوتی ہیں۔ جس زمانے میں قرآن کا نزول ہوا عقائد کا بگاڑ تھا، اعمال کا بگاڑ تھا، معاشرے کا بگاڑ تھا، تو پھر یہ جتنے بھی بگاڑ تھے یہ سب ملا کر ظلمات کہا گیا۔ پوری کی پوری انسانیت صرف ایک ظلمت میں نہیں بلکہ ظلمات میں پڑی ہوئی تھی۔ اگر ایک ظلمت ہوتی تو بات ہوتی، اس سرزمین پر ہر طرح کا بگاڑ تھا، ہر اعتبار سے بگاڑ تھا۔ جس معاشرے کے اندر آپ دیکھو پوری دنیا کے اندر یہ عصری علوم کے علمبردار، یہ پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے، عدالتوں میں بیٹھنے والے، ان کی زبانوں سے ایک بات رائج اور جاری ہے کہ مسلمانوں میں، اسلام میں عورت کے حقوق نہیں دیے جاتے۔ بھئی عورت کے حقوق کا مسئلہ تو سب سے پہلے اسلام نے دیا۔ عورت کو جائیداد کون سے مذہب میں بتائیے؟ آج بھی مذہبی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو عورت کو جائیداد، وراثت، عورت کو میراث میں حصہ، یہ صرف مذہب اسلام میں ہے۔ اسلام نے عورت کو پردہ دیا ہے، اسلام نے اس کی حیا کی بقا کی ہے، اسلام نے بہت سارے ایسے مسائل حل کیے ہیں رہتی دنیا تک کے لیے کسی اور مذہب میں وہ طاقت و قوت ہے ہی نہیں۔ لیکن پھر بھی یہ الزام کی وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے سبب ہم ہیں۔ ہم نے پڑھا تو ہے، ہم میں سے کتنے مسلمان ایسے ہیں جو ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، لائر ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اچھی انگریزی بول لیتے ہیں، اچھی سے اچھی کنڑا بول لیتے ہیں، ہم لینگویج تو رکھتے ہیں لیکن اس لینگویج کو حقائق سمجھانے کے لیے کام میں نہیں لاتے۔ اسلام کی حقانیت سمجھاتے، اسلام کا نظام عدل سمجھاتے، اسلام کا نظام انصاف سمجھاتے، اسلام کے اندر عورتوں کے جو حقوق ہے یہ سمجھاتے، ہم نے یہ کمپلیٹ نہیں کیا ہے۔ اس میں ہم بھی برابر کے قصوروار ہیں۔ جس طرح الزام عائد کرنے والا قصوروار ہے، اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ قصوروار ہم لوگ ہیں، اس لیے کہ ہم نے ان کو اسلام سمجھانے کی کبھی کوشش بھی نہیں کی۔ انبیاء کی تعلیمات کیا ہیں؟ رسولوں کی تعلیمات کیا ہیں؟ انسانوں کے اندر جب بگاڑ پیدا ہوتا ہے، انسانوں کے اندر جب دہریت آتی ہے، انسانوں کے اندر جب الحاد آتا ہے، انسانوں کے اندر جب کفر زیادہ ہو جاتا ہے، انسانوں کے اندر جب شرک کے قلعے تعمیر ہونے لگتے ہیں، اس وقت انبیاء کی تعلیمات یہ ہے کہ ان کو دہریت سے ہٹا کر، الحادیت سے ہٹا کر، کفر سے ہٹا کر، شرک سے ہٹا کر، بدعت سے ہٹا کر، ایک اللہ کی طرف، ایک اللہ سے ہونے کا یقین، ایک اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین ان کے دلوں کے اندر اجاگر کیا جائے، ان کے دلوں کے اندر زندہ کیا جائے، ان کے قلوب کو توحید سے گرمایا جائے، ان کے قلوب کو اللہ کے نبی کے عشق سے گرمایا جائے۔ یہ انبیاء کی تعلیمات ہیں، یہ رسولوں کی تعلیمات ہیں، یہ پیغمبروں کی تعلیمات ہیں، اور ہم مسلمان ہیں، ہم انبیاء کے فالوورز ہیں، ہم توحید کے فالوورز ہیں، ہم رسول اللہ کے فالوورز ہیں، لیکن کیسے؟ صرف بورڈ پر، صرف لکھت میں، صرف اکشر کے اندر، صرف لکھا ہوا حروف کے اندر ہماری زندگیاں اٹھا کر اگر دیکھ لی جائے، نہ ہم نبی کے ہیں، نہ ہم اللہ کے ہیں۔
عملی زندگی ہماری اگر اٹھا کر دیکھ لی جائے، عملی زندگی کے اندر جو دہریت عملاً کر رہی ہے، ہم اسے کہیں نہ کہیں تسلیم بھی کر رہے ہیں۔ ایسے ماحول کے اندر جب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن کا نزول ہو کر اللہ نے فرمایا، میرے حبیب، میرے پاک پیغمبر، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اب یہ وقت ہے کہ پوری کی پوری انسانیت صنم کدے میں جمع ہے، پوری کی پوری انسانیت بتوں کے سامنے کھڑی ہوئی ہے، شیطانوں کی پرستش کر رہی ہے، جنات کی پرستش کر رہی ہے، شیطانوں کے پیچھے چل رہی ہے، دجال کے پیچھے چل رہی ہے، دجال کے حربوں کے پیچھے چل رہی ہے۔ اے میرے پیغمبر، اس قرآن کے ذریعے سے آپ ان کو لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یہ ایک نور ہے جو اللہ کا نور ہے، وحدانیت کا نور ہے، توحید کا نور ہے، اللہ کی کتاب کا نور ہے، اور میری رسالت کا جو نور ہے، ظلمات سے نکال کر آپ ایک نور کی طرف ان کو جائن کر دیجیے، ان کو ملا دیجیے، ان کا تعلق پیدا کر دیجیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسانوں سے کہا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کو اس لیے کہ اس کے اندر وحدانیت کا نور ہے، اللہ کی توحید کا نور ہے۔ پھر کہا محمد الرسول اللہ، اس کے اندر رسالت کا نور ہے۔ جب کہا گیا لا الہ الا اللہ تفلحون، اب جو انسانوں کی ارواح توحید سے ہٹی ہوئی تھی، اللہ کی محبت سے ہٹی ہوئی تھی، اللہ کی وحدانیت سے ہٹی ہوئی تھی، جب ان کو بلایا گیا تو ان میں سے بہت سارے لوگ بھڑک اٹھے، کہا کون سا راستہ جس طرح تم بلا رہے ہو، کون سی نئی باتیں ہیں؟ اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، پیغمبر ہمارے باپ دادا یہی کرتے تھے، ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا ہے کعبۃ اللہ کے اندر بت جو رکھے تھے پوجا کرتے ہوئے، اور تم کہہ رہے ہو ہمارے اس مندر سے بت ہٹاؤ، یہ کعبۃ اللہ ہے، یہ فلاں ہے، فلاں ہے، یہ تو ہمارے آبا و اجداد سے چلی ہوئی آ رہی چیزیں۔ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر یہ باتیں ہی نہیں۔ کوئی بھی صحیح چیز، کوئی بھی صحیح مسئلہ جب ہمارے سامنے آتا ہے تو یہی بات ہمارے اندر بھی آتی ہے، اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، ہمارے باپ دادا بھی یہ کرتے تھے، ہمیں بھی یہ کرتے۔ نیا مسئلہ کہیں کو حضرت بتا رہی، ویسا تو ہمارے باپ دادا جو کرے انہیں سب گمراہ ہو گئے، انہیں سب جہنم میں چل گئے۔ کیا آپ یہ بتانا چاہتے ہیں ہماری خاندانی جو پرمپرا میں جو رسم و رواج چل رہی ہیں، کیا آپ ہمیں اسے گمراہ بتا رہے ہیں؟ کیا ہمارے آبا و اجداد گمراہ تھے؟ کیا وہ جہنم میں ہیں؟ اس طرح کے سوالات آج بھی ہیں، اس طرح کا سوال ادھر بھی اٹھاتا۔ اللہ نے فرمایا اولو کانوا آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، پہلا مسئلہ تو ہے کہ لا یعقلون شیئا، وہ جو کر رہے ہیں ان کی عقل ہی نہیں تھی، اوپر سے ایک پرمپرا چلی آئی، ہمارے باپ دادا کرے، ہمیں دیکھے ہمارے بچے۔ میں معذرت کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، واٹس ایپ پر چند ویڈیوز گشت کر رہے تھے، 10 محرم میں جو عاشور خانے کے اندر علاوہ ڈالا جاتا ہے، کتنے لوگ ہلاک نہیں ہوئے؟ کیا حضرت امام حسین کی تعلیمات تھی
کیا حسین کے نانا جان کے تعلیمات تھی؟ اب پورے دور رسالت سے، پھر دور رسالت کے بعد پورے دور صحابہ سے، پورے دور صحابہ کے بعد پورے دور تابعین سے، دور تابعین کے بعد کے بھی جو ادوار ہیں، آپ مجھے ایک صحیح موقف سے یا پھر صحیح کتاب سے، جمہور اہل سنت کی کتابوں سے آپ مجھے صحیح بتا دیں۔ سر پر امامہ بندھا ہوا ہے، ایک آدمی ادھر پکڑے ہوئے، ایک آدمی ادھر پکڑے ہوئے، ادھر حضرت حسین اور حسین کے نعرے لگ رہے ہیں، حسین حسین نعرے لگا رہے ہیں اور آگ میں کود رہے ہیں۔ آپ یقینی طور پر اسے سمجھیے، کیا یہ دین ہے؟ کیا ہو سکتا ہے کہ دینداری ہے؟ عقل خود تسلیم نہیں کر سکتی۔ پھولوں کا صحرا بندھا ہوا، پنجے اٹھائے ہوئے ہیں، ایک آدمی دوڑ کر آتا ہے، فوراً آگ میں گر جاتا ہے، 4-5 افراد مل کر اسے اٹھاتے ہیں، پھر ایک آدمی جو جلتی ہوئی آگ ہے اس آگ کے اندر پیر پھسل کر گرا، جل کر کباب ہو گیا۔ آپ خود عقل سے سوچئے، کیا یہ دین ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ دین ہے؟ اسی کو قرآن نے کہا، یہ میں ایگزامپل ہی بتا رہا ہوں، یہ مثال کے طور پر بتا رہا ہوں آپ کو، نہیں یہ جو عقائد ہیں، یہ جو دین سمجھ کر کرتے، صرف یہ نہیں، اس طرح کی بہت ساری باتیں اور بھی ہیں جسے آج لوگ معاشرے کے اندر، امت مسلمہ کے لوگ بھولے پن میں یا کسی کے فریب میں آ کر یا کسی کے مکر میں آ کر لوگ جو کر رہے ہیں، اس کا نام دین ہے۔ اور سب سے پہلی بات ہے، جو یہ کر رہے ہیں اس کی ان کو عقل بھی نہیں ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، 4 آدمی پکڑے ہوئے ہیں، لوگوں سے جب پوچھا جاتا ہے بھئی کیا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ امام حسین کی حاضری ہو گئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور جس پر حسین کی حاضری ہو رہی ہے وہ 1 نمبر کا داڑھی منڈا، پکا 1 نمبر کا گانجڑ، اس کی زندگی کا خود پتہ نہیں۔ ایسے انسان پر حضرت امام حسین کی حاضری ہو رہی ہے، اللہ کے کیا جواب دو گے؟ جس حسین نے سجدے میں سر رکھ کر اللہ کے دین کی بقا کے لیے اپنی گردن کٹا دی، وہ حضرت حسین کو بدنام کرنے کے لیے ہم ہی لوگ کھڑے ہوئے تھے مسلمانوں میں سے۔ حضرت حسین قیامت کے دن جوتا دے کر ماریں گے ایسے لوگ۔ اسی کو قرآن کریم نے کہا، لا یعقلون شیئا، جو کر رہے ہیں اس کی انہیں عقل بھی نہیں ہے، ولا یہتدون، اور وہ ہدایت پر بھی نہیں ہے۔ ہدایت ہوتی تو یہ نہیں کرتے، ایک تو اس چیز کی عقل بھی نہیں ہے، وہ اسے دور کے اندر، اب غیر قوموں کو ہمیں بولے تو کنڈا میں انہوں وہ چلے کو جاتی بھاگتی، اب انہوں بولتے مسلمانوں میں بھی کنڈا ہے نا، کیا جواب دیتے اسے؟ ہمیں بولنا کیا ان کو؟ نہیں ہمیں سنی، انہوں شیعہ کر کو، یہ بولنا خود ہماری کمزوری۔ ایک کافر کے سامنے کھڑے ہو کر ہمیں بولنا خود ہماری کمزوری۔ ایسے عقائد امت مسلمہ کے اندر آج بھی پل رہے ہیں، اللہ کے لیے ان چیزوں کو چھوڑ دیجیے۔ اسی کو قرآن کریم نے کہا، لا یعقلون شیئا ولا یہتدون۔ پرانے لوگوں بتاتی تقریباً جن کی عمر 70-80 سال ہے، انہوں لوگوں بتاتے ہیں بھی پہلے حضرت عاشور خانے میں سیندی کے لوٹے کیا سیندی کے لوٹے لے کر عاشور خانے میں گھومتے تھے، اور عاشور خانے کے اندر خود ہمیں سیندی کے لوٹے لے کر حضرت حسین کی یاد میں مست رہتے تھے۔ 15
1500 سال پہلے میرے نبی پر جو قرآن نازل ہوا، وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، حرام ہے۔ شراب کو 1500 سال پہلے حرام کر دیا گیا۔ 14 صدیاں گزرنے کے بعد امت مسلمہ کے افراد جب چاندی کے لوٹے لے کر ہاتھ میں حضرت حسین کی یاد میں گھوم رہے ہیں، یہ کیا دین ہے؟ اس کا نام ایمان ہے؟ آج پوری دنیا کے کافروں کی نظریں ہمارے اوپر للچائی ہوئی ہیں۔ ایسے موقع پر یہ خرافات، یہ بدعات، ان چیزوں میں پڑھ کر ہم اپنے آپ کو برباد کریں، تباہ کر رہے ہیں۔ مسلمانوں، ان چیزوں کو دیکھو، ذرا آنکھ کھولو۔ ایک آدمی اللہ کے دین کی بقا کے لیے مر جاتا، وہ سیدھے جنت میں چلے جاتا، اللہ کے دین کے تحفظ میں اپنی جان دے دیتا۔ مدارس، مساجد، خانقاہیں، دینی مراکز، ان کی حفاظت میں ہمارا وقت لگنا چاہیے تھا۔ بیکار کی حرکتیں، بیکار کی چیزیں اور ایسی چیزیں جس کا ثبوت نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ صحابہ کی زندگی سے، نہ تابعین کی زندگی سے، نہ اولیاء اللہ کی زندگیوں سے۔ بالکل ایسے سلگتے دور کے اندر اللہ کے نبی سے فرمایا، پیغمبر لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ آج انسانیت مختلف قسم کے ظلمات میں پڑی ہوئی ہے، یہ قرآن آپ کے پاس ہم طاقت بنا کر دے رہے ہیں۔ اس کتاب کو آپ طاقت بنائیے، اس کتاب کے اندر طاقت اور قوت ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں، مختصراً 5 لہجے میں ایک بات بتا کر ختم کر دیتا ہوں۔ قرآن کریم کو کتاب ہدایت، کتاب فرقان کہا گیا۔ فرقان کے معنی آتے ہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز۔ قرآن کے اندر حق اور باطل کو فرق کرنے کی طاقت اور قوت ہے۔ اسرائیل کے اندر بیٹھ کر آج یہودی پوری امت مسلمہ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے قبالہ سینٹر کیا ہے؟ تھوڑا 500-600 سال پہلے کی تاریخ اگر اٹھا کر دیکھے تو قبالہ جو جادو ہے، یہ جادوگروں کی ایک نسل، یہ جادوگروں کا ایک سلسلہ یہودیوں کے اندر چل رہا ہے، اور آج بھی قبالہ کی نسل ان کے اندر موجود ہے۔ اب پوری دنیا کے اندر جگہ جگہ پر قبالہ کے سینٹر بن رہے ہیں، یوگا کے نام پر یا پھر اپنے اندر اندرونی قوت کے نام پر قبالہ سینٹروں کے اندر بلا کر ان کو روحانی مشق کرائی جا رہی ہے۔ حقیقت میں قبالہ سینٹروں کے اندر یہودی اپنے جادوگروں کے ذریعے سے امت مسلمہ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شیطانوں کی پرستش ہو رہی ہے، پوجا ہو رہی ہے، جادو کی بھرمار ہے، جنات کی بھرمار ہے۔ جدھر دیکھو جنات کی بھرمار ہے، جدھر دیکھو جنات کی بھرمار ہے۔ جنات کی گمراہیاں سر اٹھا کر بطاغ دہل کہہ رہے ہیں۔ کیا ہے جنات؟ علامہ سیوطی کی ایک کتاب ہے احکام المرجان فی احکام الجان۔ اس کتاب کے اندر پوری حقیقتیں کھول دی گئی۔ ہمارا مسئلہ ہے، دیکھو کتنے کمزور پڑ گئے ہم لوگ۔ سب سے بڑی طاقت کس کی مجھے بتائیے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ سب سے بڑی جو طاقت ہے وہ اللہ عز و جل کی طاقت ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا ایمان کیا ہے؟ ایک آدمی پابند شرابی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، معلومات بھی نہیں ہے، بٹھا کر کو بھی سورہ فلق پڑھو، قل اعوذ برب الفلق، فلق، قل اعوذ برب الفلق، آگے بڑھنے کی طاقت ہی نہیں ہے، آنکھ بند کر کے بیٹھ گیا۔ اس کے نزدیک ہم لوگ جا کر نہیں حضرت تمہیں بولا، حضرت تمہیں کیسا بولتے ہو ویسا۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ یہ کیا ہے حقیقت میں؟ میں اس کی پوری پنکتیاں کھولنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیں مختصر وقت میں اصل میں مسئلہ ہے کہ آج
पूरी दुनिया यहूदियत मिलकर शैतान की प्रस्तिश में लगी हुई है। वो लोग उस शैतान को जिंदा करना चाह रहे हैं, इसलिए कि पूरी दुनिया पर शैतानी ताकत का राज बनाना चाह रहे हैं। अब जितने काफिर जिन्नात हैं, फासिक हैं, फाजिर हैं, ये फिर अपने आप को ये बताते हैं कि मैं मुसलमान हूँ, मैं फुला हूँ। कोई कह रहा मैं बगदाद से आया हूँ, कोई कह रहा मैं समरकंद से आया हूँ, कोई कह रहा मैं मक्के से आया हूँ, कोई कह रहा मैं मदीने से हूँ। अल्लाह की इज्जत और जलालत की कसम, मिंबर रसूल के पास बैठकर कह रहा हूँ, ये सब गुमराहियाँ है, ये सब क़यामत के करीब वाक़ई होने वाले फितरे हैं। आपको यकीन नहीं आता, आप उठाइए, मैं बोलता हूँ हदीस की किताबें, किताबुल फितर उठाइए, दज्जाल से मुताल्लिका जितनी हदीस है उसे उठाइए, हमारे अकाबिर की जितनी शुरुआत है उसे उठाइए। अब हालात जो चल रहे हैं उन हालात को किताबों की शुरुआत पर रख कर देख लीजिए। अगर सिद्क ना मिले, सच्चाइयाँ ना मिले, तो फिर आप में से जो कहेगा मैं उसे तस्लीम करने के लिए तैयार हूँ। एक दर्द है मेरे दिल का जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। लोगों, आज अपने ईमान की हिफाजत की बहुत जरूरत है, अपने ईमान की हिफाजत की बहुत जरूरत है। आज हमारे पास हालात ऐसे पेश आएंगे, जरूर भी जरूर हमारे ऊपर हालात ऐसे पेश आएंगे, हम डॉक्टरों के पास जा रहे, इलाज करा रहे, हमारा इलाज नहीं हो रहा, फिर उसके बाद हम रुजू होते हैं। चलो ये काबिल है, मुसलमान है, सहीहुल अकीदा है, पाबंद शरा है, कोई हाफिज है, आलिम है तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वहां से तजावुज करके हम जाते कहाँ है? काफिरों के पास। ये आज हमारी कैपेसिटी, ये आज हमारा हल, ये आज हमारी हालत होगी। कुरान ने 1400-1500 साल पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फरमाया कि मेरे पैगंबर, मेरे मोहम्मद, पूरी इंसानियत जुल्मत में पड़ी हुई है। लितुखरिजन नास मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर, ये दौर है कि लोगों को उठाओ, उठा लोगों को जुल्मतों से उठाकर आप ईमान की रोशनी में लेकर आइए। ये वो दौर है, ये वो सुलगता दौर है कि आज हमारे अकाईद पर भी वार हो रहा है, हमारे ईमान पर भी वार हो रहा है, हमारे अंदरूनी जो रूहानी ताकत और कुव्वत है इस पर वार हो रहा है। मैं एक बात बताकर बात खत्म कर देता हूँ। बाद में मरतबा जिस्मानी तकलीफ होती है, डॉक्टरों के पास गए, हमें लोग इलाज करें, इलाज नहीं हुआ, फिर हमें रुजू करे, काम की एक जगह जंगल में खजरत बैठी की तरह चलो जाएंगे, वहाँ जाकर ठीक भी होगा। अब वो आदमी कौन है, क्या अमल कर रहा है, ना आपको मालूम ना मुझे मालूम। इंसान की रूह जिस तरफ खींची चली जा रही थी, रूह को वो चीज़ दे दी गई, रूह की तस्कीन हो गई वक्ती तौर पर। हमें क्या सोचे, माशाल्लाह बहुत अच्छा होगा, अच्छा नहीं वो हकीकत में बर्बाद हो गए। हमारे एक दोस्त मुझे एक जंगल में लेकर गए, हजरत बहुत ज़बरदस्त कारीगर, इन्होंने देखती काम कर रहा था। चलो भाई अल्हम्दुलिल्लाह गया, उनसे मुलाकात हुई। जब सामने पहुंचा मैं देखा तो सिफली अमलिया का आमिल, मुसलमान है, दाढ़ी है, देखने में माशाल्लाह अच्छा हुलिया है, लेकिन जो अमल करता है अल्लाह का बंदा सिफली अमल। मालूम सिफली अमल का तो क्या, देवी देवताओं का नाम लेते हैं, तट्टे में कुमकुमा लगाते, फिर उसके बाद दिखाते हैं। ये जो मसला है जाने वाले को नहीं मालूम, अब उनको क्या धोखे में रखते, हमें भी अल्लाह के नाम से करते सो शिफा अल्लाह देता सो, हसीन धोखे। आज के इस दौर के अंदर बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। कुरान के अंदर वो ताकत है, या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये चैलेंज है पूरी दुनिया, पूरे माशरे में जिन्नात और इंसानों से, पूरे जिन्नात और इंसानों को मिलाकर चैलेंज है। या माशरल जिन्न, पहले लफ्ज क्या आया,
اب جن کے اوپر حاضری ہوتے انہوں جا کے بولتی جمعہ میں کیا رہے اسماعیل حضرت گالیاں دیے نا، گالیاں نہیں دے رہا ہوں، میں حقائق بتا رہا ہوں، میرے اللہ کا کلام ہے، مجھے بتانے میں کوئی تردد نہیں ہے، کچھ ہو سکتا ہے تو کر لو، تمہاری سب طاقت اپنی جگہ، میرے رب ذوالجلال کی طاقت اپنی جگہ، میں اس اللہ کی طاقت کے بھروسے پر اس کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں اتنا مضبوط ہوں کہ تم پورا مل کر کچھ نہیں کر سکتے، میں مر بھی گیا تو میں اسی عقید ایمان پر مروں گا انشاءاللہ۔ کیوں کہا گیا اس آیت کے اندر؟ اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا دنیا بنانے سے پہلے جنات تھے، پھر آدم کو لایا گیا، طاقت میں یعنی شرارت میں جنات سب سے زیادہ عروج پر ہیں، تو چیلنج سب سے پہلا یا معاشر الجن والانس، پھر اس کے بعد انسانوں سے، انسانوں میں بھی فرعون پیدا ہوئے، نمرود پیدا ہوئے، حامان پیدا ہوئے، شداد پیدا ہوئے، ابی ابن خلف پیدا ہوئے، ایسے جنات میں بھی ہے، انسانوں میں بھی ہیں، پھر اس کے بعد جنات غیر مرئی مخلوق ہے، انسان مرئی مخلوق ہے۔ اللہ نے فرمایا یا معاشر الجن والانس ان استطعتم، اگر تمہارے اندر استطاعت ہے، تمہارے اندر طاقت ہے، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، بات کے دکھاؤ، دیکھتے ہیں ہماری طاقت ہے، ہماری قدرت ہے، للہ ملک السماوات والارض، زمین اور آسمانوں پر اگر کسی کی ملکیت ہے تو ہماری ملکیت ہے۔ مسلمانوں، آج میں اپنا دامن پھیلاتا ہوں تمہارے سامنے اور عرض کرتا ہوں کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے یقین کی حفاظت کرو، جس کا یقین پکا، اللہ کی قسم پوری دنیا کی باطل طاقت اس کا ایک بال بیگا نہیں کر سکتی، پوری دنیا کی باطل طاقت ایک طرف، اللہ سے ہونے کا کامل یقین ایک طرف، لیکن حقانیت پر، سچائی پر، ایمانداری پر چلنے کے لیے ذرا مشکل ہے، ذرا مشکل، کبھی کھانے پیٹ کو کھانا نہیں ملتا، کبھی پہننے کپڑا میسر نہیں ہوتا، کبھی گھر میں بیماروں کا مسئلہ، لیکن ہر حال میں میرا عقیدہ ہے کہ اللہ جو کرتا ہے تو کرتا ہے، تیرے علاوہ کسی میں کچھ بھی نہیں ہے۔ گھر میں کچھ کام کروں تو اللہ کی کتاب سے کروں گا، اس سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں۔ اب ایلومیناٹی کے ذریعے سے یہودی مسلمانوں پر جو جال بچھا رہے ہیں، ایک بڑا عنوان، ایک بڑا مضمون ہے، اسے سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، اسے سمجھو۔ خلاصتاً بات ہے کہ آج ہم لوگوں کو ایمان پر کھرے اترنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو، جب باطل آواز دے اس وقت ڈٹ جانا، اس کا نام ایمان ہے۔ حالات سازگار ہیں، میں بھی آرام سے ہوں، اب میں ڈٹا ہوں نہیں، حالات جب آ جاتے ہیں اس وقت ڈٹ جانا، حالات میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا، اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنا، اس کا نام ایمان ہے، اس کا نام توحید ہے، اس کا نام اللہ سے ہونے کا یقین ہے۔ کریں گے نہیں ہے انشاءاللہ۔ اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دیکھو آج ہمارے سامنے پوری دنیا کفر اس طرح متحد ہو کر کھڑی ہے، ہم لوگوں کو اللہ کی وحدانیت پر، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع پر ہم لوگوں کو بھی اس طرح جم جانا چاہیے۔ جم جائیں گے نہیں؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ کہنے سننے سے عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔